अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिनहा यूनिक व्लॉग्स और मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर रवान। नाज़रीन, आज आपके सामने दो बड़ी खबरें लेके आया हूं। सबसे पहले आपके सामने सियालकोट की खबर रखने वाला हूं कि सियालकोट में 3 नौजवान खाना खाने के लिए एक शॉप पर जाते हैं। वहां मुखालिफ ग्रुप के साथ मामूली तकरार पर कूदने पर लड़ाई हो जाती है और उसके पीछे एक नौजवान अपनी जिंदगी की बाजी हार जाता है, उन मुलजमानों के हाथों कत्ल हो जाता है। उसके बाद उसके दोस्त शदीद जख्मी हो जाते हैं। वजह क्या बनी जिसकी वजह से उन मुलजमानों ने, कोई पुराना अनाथ था जिसकी वजह से उन मुलजमानों ने हमला किया है। यानी शाहिदीन का क्या कहना है, एफआईआर में मतन क्या है, एफआईआर किसकी मुद्दत में दर्ज हुई है, ये तमाम हकीकत आगे चल के आपके सामने। खबर गुजरात तहसील खारियां थाना डिंगा के इलाके में 2 मियाँ बीवी अपने घर में अलहदा अलहदा कमरे में कत्ल हो जाते हैं। किन के हाथों कत्ल होते हैं, एफआईआर में मतन क्या है, एफआईआर किसकी मुद्दत में दर्ज हुई है। ये जालिम सफाक दरिंदा सिर्फ इंसानों ने डिंगा के इलाके में 2 मियाँ बीवी को कत्ल क्यों किया है, क्या कोई दरीना दुश्मनी थी, वजह क्या बनी, उनका नाम क्या है, उनकी एज क्या है, ये तमाम हकीकत 2 बड़ी खबरों की आगे चल के आपको बताऊंगा। आपने मुकम्मल हमारी इस वीडियो के साथ जुड़ के रहना है। वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाजमी लाइक और आगे शेयर करना, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल कर लें। जब भी हम वीडियो लगाएं उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आप तमाम दोस्तों तक पहुंच जाए। उसके बाद आपने कमेंट सेक्शन में हमारी हौसला अफजाई के लिए अपनी राय का इजहार जरूर करना है। आगे चल के तमाम हकीकत के साथ आपको आगाह करता हूँ। सियालकोट में नौजवान कत्ल। सियालकोट के इलाके हाजीपुरा में शवारमा की दुकान पर मामूली तकरार खूनी तसद्दुम में तब्दील हो गया, जिसके नतीजे में एक नौजवान शदीद जख्मी होकर तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वाक़या 13 अप्रैल 2026 की रात को पेश आया, जब बरकत अली अपने दोस्तों फहद मिर्जा और मोहम्मद आसिफ के हमरा बाट शवारमा हाजीपुरा रोड पर खाना खाने गया। उस दौरान वहां पहले से मौजूद मुलजमान इत्तिशाम उर्फ मुन्ना, अब्दुल्ला मकसूद और अदील मकसूद ने मुबैना तौर पर कूदने के तनाज़ों पर झगड़ा शुरू किया, जो देखते ही देखते तशद्दुद हमले में बदल गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजमान ने अपने दीगर साथियों के हमरा सरियों डंडों से हमला किया, जिसके नतीजे में बरकत अली शदीद जख्मी हो गया, शदीद चोटें आईं, जबकि उसके दोस्त भी जख्मी हुए। जख्मों को फौरी तौर पर अल्लामा इकबाल अस्पताल सियालकोट मुंतकिल किया गया। उसके बाद जहां बरकत अली की तशवीशनाक हालत पेश नजर आने से लाहौर जनरल अस्पताल रेफर कर दिया गया। मुतसरा फरीक की दरखास्त पर पुलिस ने नामजद और नामूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि वाक़े की मजीद तहकीकात जारी हैं। एफआईआर का जो मतन है वो भी आपको पढ़े सुनाता हूँ कि जिनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है। आदिल असलम वाल मोहम्मद असलम रहमानपुरा फतेहगढ़ में ये एफआईआर दर्ज हुई है, जिनकी मुद्दत में जनाब SHO साहब, जनाब बिला गुजारिश है कि एक कारोबारी आदमी हूँ, मोहल्ला रहमानपुरा फतेहगढ़ गली अनवार डिपू वाली का रहायशी हूँ, शरीफ शहरी हूँ, मुरखा 13/4/2026 बर वक्त करीब तकरीबन 10 बजे मेरे खालाजाद भाई का बेटा मुसम्मी बरकत अली वल्द मोहम्मद रिजवान अपने दोनों दोस्तों के फहद मिर्जा वल्द फैसल, उसके बाद दूसरे दोस्त मोहम्मद आसिफ वल्द अब्दुल रशीद सकना बोरगढ़ा के करीब बट शवारमा हाजीपुरा सियालकोट में शवारमा खाने के लिए गए। वहां पहले से मौजूद मलक इत्तिशाम वल्द मलक मकसूद उर्फ मुन्ना, अब्दुल्ला मकसूद, अदील मकसूद मोहल्ला रमानपुरा फतेहगढ़ सियालकोट शवारमा खाने गए। खालाजाद भाई के बेटे और उनके दोस्तों ने शवारमा खाना शुरू किया तो इत्तिशाम, जो मेरे खालाजाद भाई और उनके दोस्तों को काफी देर से घूर रहा था, उठा और आया और मोहम्मद आसिफ के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा कि दोबारा इस तरह देखा तो जान से मार दूंगा। बट शवारमा के मालकान बड़ी मुश्किल से जान छुड़वाई और उनकी मिन्नत समाज करके उनको दुकान से बाहर निकाला और शवारमा की दुकान से बाहर निकलकर 4 से 5 कस ने नामालूम के हमरा इत्तिशाम मुसल्ला ऐनी सरिया, उसके बाद अब्दुल्ला मकसूद मुसल्ला सरिया, उसके बाद अदील मकसूद मुसल्ला सरिया और दीगर मुलजमान डंडे सोटे लेकर खड़े थे। मेरे खालाजाद भाई के बेटे बरकत अली और उनके दोस्तों के बाहर आते ही अदील मकसूद ने ललकारा मारा और पकड़ लो, सबको जान से मार दो, उनके मेरी तरफ देखने का मजा आपको चखाता हूँ। खालाजाद भाई के बेटे और उनके दोस्तों पर हमलावर हो गए और सबसे पहले मलक इत्तिशाम ने अपने सरिया बरकत अली के सर पर मारा, जिससे वो जमीन पर गिर गया। उसके बाद खालाजाद भाई के दोस्तों फहद और मोहम्मद आसिफ पर हमला कर दिया, दोनों जमीन पर गिर गए। मुलजमान ऊपर से डंडे और लातों से उन्हें मारते रहे, जिससे उन्हें मामूली चोटें आईं। उसके बाद बरकत अली सर पर सरिया लगने की वजह से एक बहुत बड़ा सुराख हो गया और उसका खून बहुत तेजी से बहने लगा। उसके बाद राहगीर और होटल वालों ने
مل کر میرے خالہ زاد بھائی اور ان کے دوستوں کو جان چھڑوائی، جو مسمی محمد آصف اپنے دوستوں کے ہمراہ برکت علی کو لے کر سول اسپتال علامہ اقبال ہسپتال میں پہنچ گئے، جہاں پر ہسپتال والوں نے مظلوم برکت علی کو حالت کو دیکھتے ہوئے فوراً جو ہے نا لاہور ریفر کر دیا، جہاں لاہور ان کی فیملی جو ہے جنرل ہسپتال میں لے جاتی ہے، جہاں وہ شدید زخموں کی حالت میں وہاں پہنچتے ہیں تو افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے اور 16 اپریل کو ایف آئی آر درج ہوتی ہے۔ ایف آئی آر کا جو متن ہے، مقدمہ کی جو تفصیلات ہیں، ملزم جو ہے احتشام، عدیل مقصود اور عبداللہ مقصود، ان 3 ملزمان اور نامعلوم افراد جو ان کے ہمراہ ڈنڈے سوٹے اور سریوں کہ حملہ کرتے ہیں اور ایک قیمتی زندگی شاورما کھانے پر گھورنے پر ملزمانوں نے حملہ کیا اور 3 دوستوں پر حملہ کیا کہ آپ نے ہماری طرف گھور کر کیوں دیکھا، جس کی وجہ سے انہیں اتنی بڑی سزا دی کہ ایک دوست اپنی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے، 2 دوست جو ہوتے ہیں وہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مقتول برکت علی کو جنرل اسپتال میں منتقل کیا جاتا ہے، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے اپنی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ ناظرین، زمانہ اس طرح آ چکا ہے کہ یقین کریں کہ کوئی چون سے چڑھا بھی برداشت نہیں کر سکتا، اتنا سخت زمانہ آ چکا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے، ہر خبر میں آپ کو بتاتے ہیں، انفارم کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات آ رہے ہیں، جو ینگ جنریشن آ رہی ہے، یقین کریں ان میں عدم برداشت ختم ہو چکی ہے۔ کوئی بھی کسی کے ساتھ یعنی کہ ایک دفعہ نظر سے دیکھ لیا، نظر بھر کے دیکھ لیا تو اس کو گالم گلوچ کرتے ہیں یا اس کے ساتھ لڑائی کر دیتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا ہے کہ یہ تھانہ حاجی پور علاقے میں 3 دوست کھانا کھانے جاتے ہیں اس بٹ شاورما کی دکان پر، اور پہلے سے موجود جو ملزمان ہوتے ہیں احتشام، عدیل مقصود، عبداللہ مقصود، ان کی طرف آصف جو ہے وہ گھور کے دیکھتے ہیں۔ ذرائع رپورٹ کے مطابق احتشام اٹھتا ہے اور زوردار تماچا آصف کے منہ پہ مارتا ہے کہ تم نے میری طرف دیکھا کیوں ہے۔ اس کے بعد ان کی معمولی طرح کلامی تکرار بڑھ جاتا ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، جہاں سے جو بٹ شاورما کے آنر ہیں، مالکان ہیں، وہ ان سب کو باہر بھجوا دیتے ہیں کہ پلیز آپ ہماری دکان میں ماحول خراب نہ کریں، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو 3 ملزمان ہیں احتشام، عبداللہ مقصود اور عدیل مقصود کو دکان سے شاپ سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اس کے بعد عدیل مقصود ہے وہ کہتا ہے للکارا مارتے ہوئے کہ باہر نکلو، تمہیں ہنسنے کا مزہ چکھاتے ہیں۔ جو ہی وہ شاورما کھا کر 3 دوست برکت علی اور ان کے دوست فہد مرزا اور اس کا آصف دوست، وہ تینوں جو ہی باہر نکلتے ہیں شاورما شاپ پر، اس کے بعد وہ جو تقریباً 3 ملزمان ہیں اور نامعلوم افراد ہیں، وہ ڈنڈے سوٹے اور سریوں سے حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ برکت علی کے سر میں سریا لگتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا زیادہ خون بہنے کی وجہ سے وہ لاہور میں ریفر ہو جاتا ہے، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے والدین کے لیے۔ آج کل میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر میری اس ویڈیوز میں کوئی سن رہا ہے، خدا کے لیے اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ اسکول، کالج، اٹھنا بیٹھنا دوستوں کے ساتھ آپ خیال کریں۔ شاورما کھانا بالکل آپ کا حق ہے، آپ کھائیں، شاپ پہ جائیں، لیکن خاص کر یہ نہ کریں۔ اپنے والدین کو ساتھ لے جائیں یا اپنے کسی بڑوں کو ساتھ لے جائیں۔ دوستوں کے ساتھ بھی جاتے ہیں، لیکن آج کل زمانہ ایسا نہیں آ چکا، کیونکہ اب کوئی اس طرح کے واقعات، اس طرح کے درندے صفت انسان نکلتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ خدا کے لیے ان چیزوں سے بچیں اور اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی فیملی کو بچائیں۔ ایک قیمتی جان آج چلی گئی ہے، اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ابھی تک وہ ملزمان گرفتار نہیں ہوئے، فرار ہیں۔ جو ہی ہمارے پاس لیٹسٹ نیوز آئے گی اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسری خبر، گجرات تحصیل کھاریاں تھانہ ڈنگا کے علاقے میں ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا ہے کہ نامعلوم ملزمانوں نے گھر میں گھس کر 2 میاں بیوی کو علیحدہ علیحدہ کمرے میں قتل کر دیا ہے۔ قتل کیوں کیا ہے، واقعہ کیا ہے، اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ گاؤں بدھوال میں آج ہونے والے قتل کے رپورٹ ایف آئی آر جو ہے وہ بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کس نے قتل کیا ہے، گھر میں کون گھسا ہے، کس کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر ہوئی ہے۔ کھاریاں انصر ولد فضل داد سکنہ بدھوال عمر 55 سال اور منزہ بی بی زوجہ انصر عمر 54 سال کو نامعلوم افراد نے تیز دھار آلے سے قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق انصر ولد فضل داد اور ان کی اہلیہ منزہ بی بی کو نامعلوم ملزمان نے تیز دھار آلے سے وار کر کے قتل کر دیا، اور بتایا جاتا ہے تیز دھار آلہ جو ہے وہ ہے کلہاڑیوں سے وار کر کے ان ظالموں نے پے در پے حملے کیے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دونوں میاں بیوی گھر میں الگ الگ کمروں میں موجود تھے جب انہیں نشانہ بنایا گیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف راز پھیل گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قتل کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی، جبکہ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ جو ایف آئی آر کا متن ہے
ناظرین وہ بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ غلام سرور ولد فضل داد قوم گجر سکنہ بدوال بعمر 74 سال دفعہ 154 زواد فے بیان کیا کہ بدوال کا رہائشی ہوں اور میرا کزن جو ہے چھوٹا بھائی محمد انصر اور میری بھابھی مسمتا منزہ میرے گھر کے سامنے مکان میں رہائش پذیر ہیں، جو کہ عبداللہ والد اکبر علی کوہم گجر سکنہ چچا زاد بھائی آج رات مورخہ 18/4/2026 کو اپنے بھائی محمد انصر کے ہمراہ بلائی کمرہ میں سوئے ہوئے تھے اور میرا بھائی محمد انصر اور بھابھی مسمتا منزہ نیچے سوئے ہوئے تھے۔ اچانک بر وقت تقریباً رات 12:45 پر شور ولولہ کی آواز سن کر نیچے آئے تو حال میں بلب بجلی روشن تھا، جو دیکھا کہ چند نامعلوم اشخاص مسلح ہائے کلہاڑی خنجر میری بھابھی پر پے در پے وار کر رہے ہیں، اور ہم نے شور ولولہ کیا تو نامعلوم اشخاص حال سے شمال والے کمرے کے دروازے سے فرار ہو گئے۔ منزہ شدید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پہ جاں بحق ہو گئیں، جبکہ وہ عبداللہ خان کی بیٹھک کی طرف گئے تو بیٹھک میں محمد انصر کی نیش خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد عبداللہ خان نامعلوم ملزمانوں کو سامنے آنے پر شناخت کر سکتا ہے۔ نامعلوم ملزمان نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر میرے بھائی اور میری بھابھی کو ناحق قتل کیا ہے۔ تھانہ ڈنگا کے علاقے میں ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ دو میاں بیوی کو گھر میں الگ الگ کمرے میں تیز دھار وار جو ہے کلہاڑی کے ساتھ پے در پے وار کیے، جو ہے نا شدید انجرڈ ہوئے ہیں اور شدید چوٹیں آئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئے۔ اس کے بعد جو غلام سرور ہیں فوراً 15 پر کال کرتے ہیں، فورینزکس کی ٹیم جو ہیں وہ بھی وہاں شواہد اکٹھے کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی تک کوئی اس طرح کے وقوع سامنے نہیں آیا ہے کہ وجہ کیا بنی، کیا کوئی پرانی درینہ دشمنی ہے، اناد ہے، جس کی وجہ سے یہ دونوں میاں بیوی قتل ہو گئے ہیں۔ یہ کھاریے میں تھانہ ڈنگا کے علاقے میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، انصر ولد فضل داد سکنہ بدوال عمر تقریباً 55 سال اور مقدولہ منزہ بی بی کی عمر 54 سال، ان ملزمانوں نے تیز دھار آلے سے پے در پے وار کیے اور دونوں میاں بیوی کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ ابھی تک مکمل پولیس تفتیش میں مصروف ہے، اور جو ہی ہمارے پاس لیٹسٹ نیوز آئے گی کہ ان میاں بیوی کو قتل کیوں کیا ہے، بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہماری ان خبروں کی تمام جو انفارمیشن ہے آپ کو کیسی لگی ہے آپ نے لازمی بتانا ہے۔ جو ہی ہمارے پاس ان دونوں خبروں کی لیٹسٹ نیوز پہنچے گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد